अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच का विद काशिफ मियो के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ की एक और साजिश पकड़ी गई है। ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ, ये जो एलामिया आया है, इसमें हुकूमती एलामिया और जो है अपना वो जो फुल कोर्ट इजलास था उसका एलामिया, उसके क्या असरात होंगे। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से ये बहुत ही एक संगीन मामला हो चुका है। लोगों के साथ बहुत ही फ्रॉड हो रहे हैं, और जो जहाँ फ्रॉड नहीं हो रहे वहाँ पर भी हाउसिंग सोसाइटीज़ वहाँ के रहने वालों को मुख्तलिफ हीले बहानों से तंग करती हैं। कभी इजाफी या खुफिया चार्जेस, कोई अपना डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे और हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि आवाम के रिलीफ के लिए यहाँ पर भी कुछ किया जाए, क्योंकि हुकूमत ये इस पे जो है ना प्रॉपर्टीज़ पर टैक्स भी लगा रही है। ये जो अपना जायदादों वाला मामला है, तो इसके साथ साथ इनको आवाम को रिलीफ देने के लिए भी इस पर कुछ जो है ना इन्हें कुछ करना चाहिए। खैर, अब दोस्तों बाकायदा आगाज़ करते हैं। हस्बे मामूल जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि हमारा यूट्यूब चैनल और आगे बढ़े। तो जी दोस्तों, अब बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, आपको पता ही है कि मैं बार बार आपको याद दहानी भी करवाता हूँ और साथ साथ दलाइल के साथ, सबूतों के साथ आपको मैं बताता भी रहता हूँ कि ये कितनी बड़ी साजिश हो रही है। तो आज तहरीक इंसाफ की एक और साजिश पकड़ी गई है। ये जो जजेस का जो कदम था, ये इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये जो 6 जजेस ने एक ख़त लिखा और उसके जो असरात हुए, और चीफ जस्टिस के साथ जो मुलाकात में क्या हुआ, इसके ऊपर हम फरासत के इंकशाफात आपको बताएंगे। फरासत ने जो हमें बताई हैं बातें, वो आप तक भी पहुंचाएंगे कि क्या क्या हुआ और इस एलामिये से क्या असरात होंगे। तो दोस्तों, जब ये जैसे ही खत गया चीफ जस्टिस के पास, बाद में पहुंचा था, मीडिया के पास पहले पहुंच गया था, तो जो अंडर कवर इंसाफी हैं, जिसमें सहाफ़ी ख़ास तौर पे शामिल है, जो अंडर कवर इंसाफी सहाफ़ी जो हैं, जो आज़ादाना सहाफ़त की बात करते हैं, लेकिन उनका जो दिल है वो ज़रा तहरीक इंसाफ के साथ धड़कता है। और इमरान खान के लिए क्या है मामलात, कोई फंडिंग है या क्या, या बहरहाल दानिस्ता वो लोग आंखें बंद रखते हैं। तो उन्होंने एक जो है ना लावा फाड़ना शुरू कर दिया था। बस जी, लावा फट गया। ये जो जजेस ने आ रहा था बहुत अरसे से, ये दब रहे थे, दबाव है इस्टेब्लिशमेंट का, तो एक लावा फट रहा था। तो हुआ ये कि वो जो लावा था वो तो फटने से पहले ही दब गया, और उन अंडर कवर इंसाफियों की जो अरमान थे, जो ख्वाहिशें थी, वो उनके आंसुओं में बह गए। तो आज जो एलामिया आया है उसने उनके अरमानों के ऊपर छुरियां चला दी हैं। अब वो समझ नहीं आ रही उन्हें कि अब वो दिल को रोएं या जिगर को पीटें या क्या करें। तो बेचारे बहुत ही परेशान हैं, और एक वो जो है ना गमगीन कैफियत वाली उनकी कैफियत है। दोस्तों, ये जो ख़त वाला मामला है ये कोई अचानक नहीं हुआ। आप देखें, कुछ दिन पहले वो जो एक चट्ठा साहब आए थे, वो जो डिप्टी कमिश्नर थे, और जिन्होंने बहुत ही उन्होंने भी बड़े इंकशाफात कर दिए थे, तो उनके पास भी कोई सबूत नहीं था, बस एक इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम। दोस्तों, आप जब भी मैं आपको ये बातें करता हूँ ना, तो आप ये बात जहन में रखा करें कि 3 बर्रे आज़मों पर फैली हुई सल्तनत किस तरह इन साजिशी कुव्वतों ने गिराई थी। तो पाकिस्तान तो उनके मुकाबले पर बहुत छोटा है, और इसमें हमारे 2 सूबों को वो पहले ही वहाँ पर उन्होंने साजिशों से और अपने बैरूनी एजेंटों से, डॉलर माफिया के ज़रिए वहाँ पर आग लगाई हुई है। जो हमारे गद्दार हैं, अंदरूनी गद्दार, जो वहाँ पे बलूचिस्तान में आग लगा रहे हैं, वो वहाँ पर तो पहली और दूसरी साजिशें ये इस तरह की कर रहे हैं। इस बार क्योंकि उन्हें कोई वो नहीं मिला था, तो पहले वो उन, और इमरान खान खुद, इसमें अब कोई शक नहीं है कि इमरान खान बैरूनी साजिशी कुव्वतों का एजेंट है। ये जितनी भी साजिशें हो रही हैं ये उसी का पेश खेमा है। तो पहले वो जो चट्ठा ने इल्ज़ामात लगाए थे, वो हवा में झाग की तरह बैठ गया उसने, और मुकर गया। उसने कहा जी नहीं बस, और कोई सबूत नहीं दे सका। कहाँ पर वो खुदकुशी की बातें कर रहा था। आप आगाज़ देखें कि जी मैं तो आज खुदकुशी कर रहा था,
اور اب جو ہے اس کے بعد وہ آج کہاں ہے کسی کو نہیں پتا۔ اسی طرح بھی ان ججز نے، یہ وہی ججز ہیں جو درجنوں ضمانتیں ایک ایک دن میں دے دیتے تھے عمران خان کو، جنہوں نے یاسمین راشد کا کیس، ضمانت کے کیس کو اڑا کے رکھ دیا، اور اب وہ باتیں کرتے ہیں جی ہم تو دباؤ پہ تھے، ہم پر تو دباؤ تھا۔ بھائی دباؤ تھا وہ تو اس دور میں تھا جب عمران خان کے حق میں آپ کو فیصلے دے رہے تھے، تو وہ کون سا دباؤ تھا جس پر آپ فیصلے دیتے رہے؟ اب آپ کو جو ہے نا دباؤ یاد آ گیا۔ ٹیریان وائٹ کا کیس، دوستو آپ دیکھیں کہ ٹیریان وائٹ کا کیس بلیک اینڈ وائٹ کیس ہے، وہ عمران خان کی بیٹی ہے، خود عمران خان اس بات سے انکار نہیں کرتا، لیکن ان ججز کے لیے وہ جو ایک حق پہ فیصلہ تھا، جو کہ سچ والا فیصلہ تھا، وہ فیصلہ دیتے ہوئے انہیں بڑا دباؤ یاد آ رہا تھا۔ تو دوستو یہ اس میں کچھ ججز ایسے ہیں جو یقیناً کسی نہ کسی ان قوتوں کے دباؤ پر ہیں، کوئی مالی مفاد ہو سکتا ہے، جو ریفرنس آیا ہے، جو 6 کروڑ روپے کے جو ٹکٹ ہی، جن کے صرف ایئر ٹریولنگ ٹکٹس کا خرچہ ہے، ایک جج کی تو اتنی تنخواہ نہیں ہوتی کہ وہ جو کروڑوں روپے کے صرف ٹکٹ ہی خرید لے اپنی فیملی کے لیے ایک سال میں، تو باقی اور کیا کیا اخراجات کرتے ہوں گے۔ تو وہ جو ریفرنس آیا ہے وہ اسی لیے آیا ہے، اس سے بچنے کے لیے، وہی مظاہر نقوی والا طریقہ کہ ججوں پر الزام لگا دو، تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگا دیا، کیونکہ اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ زیر عتاب ہے، وہ ویسے ہی دباؤ میں ہے، تو یہ لوگوں نے اس کو اور دباؤ، اصل ٹارگیٹ ہی دوستو سب کا، ان کا سب کا کیا ہے؟ فوج، سیاسی جماعتوں کو یہ تہس نہس کر چکے ہیں، ملک میں آگ لگا چکے ہیں، اب ان کا ٹارگیٹ ہے صرف اور صرف فوج۔ پہلے چٹھا کے ذریعے حملہ ہوا، اس کے بعد اب یہ ججز کے ذریعے کر دیا۔ اس میں کچھ جج ایسے ہیں جن کے اپنے مفاد ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو، جب ان کی نا براہ راست بھی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس کے ساتھ، تو جب ان سے فردن پوچھا گیا تو کسی ایک جج نے بھی کوئی ایسا ٹھوس ثبوت نہیں دیا جس کی بنا پر چیف جسٹس کوئی ایسا قدم اٹھا سکتے یا ڈائریکٹ نوٹس لے سکتے۔ سب نے آئیں بائیں شائیں کی ہے، اور کسی بھی ایک جج نے یہ نہیں بتا سکا کہ اس کو کس فیصلے میں کیا دباؤ دیا، اور جو پہلے فیصلے تھے پھر وہ انہوں نے پھر دباؤ میں دیے ہوں گے، جو عمران خان کے حق میں دیتے تھے تو وہ تو یہ خوشی خوشی دیتے تھے، اب ان کو دانستہ یہ کر رہے ہیں۔ دوستو اب کرنا یہ چاہیے، آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بہت ہی دانش مندی کا ثبوت دیا، انہوں نے تمام ججز کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ کی اور شہباز شریف کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات کے جو اثرات ہیں یا جو اعلامیہ ہے وہ تو سامنے آ گیا کہ اب یک رکنی کمیشن بنے گا، لیکن اس ملاقات میں بھی چیف جسٹس نے کوئی ایسی بات ان کو نہیں بتائی حکومت کو کہ جس کی بنا پر کہا جا سکے کہ ایجنسیز نے بہت دباؤ تھا۔ ایجنسیز کا جو دباؤ تھے نا، جس کے واضح شواہد تھے، وہ پاناما کیس کے دوران تھے، لیکن نون لیگ اور نواز شریف اس حد تک نہیں گئے، کیونکہ نون لیگ کا ٹارگیٹ فوج نہیں تھی۔ نون لیگ اس ملک کی دشمن نہیں ہے، نون لیگ اس ملک کو بنانے والی ہے، اس لیے وہ اپنے اوپر سہتے گئے، لیکن ان کا یہ بیرونی ایجنٹ ہے، ان کا ٹارگیٹ ہی فوج ہے، تو یہ تمام اقدامات وہ کر رہے ہیں جو اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے، جو ملک کو برباد کرنے والے کام ہوں۔ تو قطعاً کسی بھی قسم کا کوئی شواہد نہیں دیے گئے ان ججز نے، کسی بھی قسم کا کوئی ایک بھی ثبوت ایسا نہیں دیا گیا کہ جس کے اوپر کوئی کارروائی ہوتی، اس لیے اب اس کا آخری حل یہی تھا کہ ایک کمیشن بنایا جائے اور وہاں ان کو ایک اور موقع دیا جائے، کیونکہ یہ جب چیف جسٹس کے سامنے کوئی ثبوت نہیں دے سکے تو اب یہ کمیشن کے سامنے کہاں دیں گے۔ اب اس کمیشن کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان سے الزامات لے، ان کے ثبوت دیکھے اور شواہد کا جائزہ لے، جو یہ جج صاحبان نہیں دے سکیں گے۔ تو میں حکومت سے یہ گزارش کروں گا کہ جب تک اس کمیشن کا فیصلہ نہیں آتا، ان تمام ججز کو کیسز کی سماعت سے روکا جائے، اور عمران خان کے خلاف مقدمات کی سماعت سے تو بالکل روک دیا جائے، تاکہ یہ کوئی بھی مقدمہ جو ہے عمران خان کا نہ سن سکے اور عمران خان کو فیور نہ دے سکے۔ تو ان کے دل میں ابھی بھی عمران خان کی محبت اور ان سازشی قوتوں کی محبت پھڑک رہی ہے، وہ ٹھاٹھیں مارتا وہ سمندر ہے، جانے وہ ڈالر ہے یا کیا معاملہ ہے، لیکن اب ان کو ثبوت دینا پڑے گا۔ انہوں نے الزام لگایا ہے تو اب ان کے اوپر ثبوت دینا پڑے گا۔ حاضر سروس ججز کے اوپر زیادہ بات نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں
کہ ان ججز کے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو یہ اپنے اس میں الزام میں ثابت کر سکیں. تو الٹا ان کے اپنے بہت سے معاملات سامنے آنے والے. میں نے آپ کو پہلے دن بھی بتایا تھا اور آج دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ان میں سے کئی ججز کے ایسے معاملات سامنے آنے والے ہیں جس کی بنا پر انہیں استعفیٰ دینا پڑ سکتا ہے. تو دیکھتے ہیں دوستو کیا ہوتا ہے. خیر حکومت نے بہت اچھی چال تو نہیں, اچھا فیصلہ کیا ہے. چیف جسٹس نے بھی بہت دانشمندانہ فیصلہ کیا, اور اب یہ انکوائری کمیشن کی سربراہی کوئی ریٹائرڈ چیف جسٹس ہی جسٹس تصدق جیلانی صاحب کر سکتے ہیں. ناصر الملک صاحب بہت اچھے جج رہے ہیں. اس کے علاوہ انور ظہیر جمالی صاحب بھی بہتر جج تھے. اب یہ تو کہیں گے کہ انہیں تو کوئی بندیال میں لگ جائے یا ثاقب نثار لگ جائے یا کوئی آصف کھوسہ جیسا جج ہو جو ان کو الزام سنے بغیر ہی ان کی بات کو مان لے. لیکن جو جج آئے گا وہ ایسا نہیں ہوگا. وہ ایسا چیف جسٹس ہوگا کمیشن کا سربراہ جو دلائل کی بنیاد پر بات کرے گا اور اس کی شواہد کی روشنی میں رپورٹ بنائے گا. تو یہ جج بے نقاب ہو گئے ہیں. انشاءاللہ ہمارا ملک چلے گا, سلامت رہے گا, اور یہ سب سازشی قوتیں اور ان کے ایجنٹ ضرور بے نقاب ہوں گے اور مزید بے نقاب ہوں گے. خیر دوستو, اب میں اگلے اس موضوع کی طرف آتا ہوں تو جس کے اوپر میں بات کر رہا تھا آپ سے, پراپرٹی کے حوالے سے. تو دوستو ہمارے ایک مستقل ویور ہیں فیاض صاحب, انہوں نے اس جو ہے نا ایشو کی طرف توجہ دلائی کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں یہ بہت ہی پریشان کرتی ہیں اپنے رہنے والوں کو, اور جن کے پاس پلاٹس یا فائل ہوتی ہیں وہاں پر بھی بہت سارے لوگ مسائل کا شکار رہتے ہیں. تو اس میں پنجاب حکومت سے گزارش کروں گا, مریم نواز صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ ہماری یہ گزارشات سنیں اور اپنے آگے وہ, کیونکہ بہت سارے معاملات کو بہتری کی طرف کر رہی ہیں, تو اس ایشو کو بھی وہ ٹیک اپ کریں اور اس معاملے کو بھی سنجیدگی سے لیں. وہ بتاتے ہیں فیاض صاحب کہ خریدار کو جو اپنا سیلز ڈیڈ جو ہوتی ہے اس میں انہیں کوئی سیل ڈیڈ فراہم نہیں کی جاتی, بلکہ ایک بکنگ دستاویز دے دی جاتی ہے کہ جی آپ کے پاس یہ پلاٹ جو ہے نا آپ کا ہو گیا ہے, اور کوئی قانونی کلیئرنس یا لیٹر یا سرٹیفکیٹ ایسا نہیں دیا جاتا جس کی بنا پر وہ کوئی ادائیگی جو ہے نا, مطلب صرف ایک لیجر دے دیا جاتا ہے, کوئی ان کو ایسا لیٹر یا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جاتا. تو اور ترقیاتی چارجز کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی باقاعدہ اعلان نہیں کیا جاتا, بلکہ ایسے ہی وہ بڑھا دیتے ہیں اور بیچ میں کوئی اضافی چارجز ڈال دیتے ہیں. پھر اور پلاٹ کی منتقلی اور خریداروں کو سہولت فراہم کرنے میں بھی تاخیر ہوتی ہے. کوئی فکس ٹائم نہیں ہوتا کہ کب آپ کو جو ہے نا پلاٹ ملے گا, کب تک وہ ڈیولپمنٹ چارجز آپ نے ادا کرنے ہیں اور کب تک آپ کو حوالگی ہوگی. اس میں کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا, بس پیسے لینے کی ضرور جلدی ہوتی ہے. تو اور باقاعدہ کوئی اپڈیٹ نہیں کرتے وہ کیا تبدیلی ہو رہی ہے, نقشوں میں تبدیلی کر دیتے ہیں وہ بغیر بتائے, آپ کو پلاٹ کا نمبر ہی نہیں پتہ ہوتا. تو اس کے علاوہ کوئی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کوئی ایسا نہیں ہے, یعنی کوئی ان کی کمیونیکیشن کے بہت بڑے پرابلمز ہوتے ہیں. تو یہ ہیں مسائل جو کہ وہاں پر رہنے والوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں. تو اس کے لیے وہ حل بھی بتاتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا فارم ڈیڈ کی شرائط کو سٹینڈرڈ کر دیں ہر سوسائٹی کے لیے, اور وہ اپنے جو رہنے والے ہیں انہیں وہ جو ہے نا قانونی چیزیں اور وہ دستاویزات پوری دیں تاکہ وہ لوگ وہاں پر اپنی ملکیت کا حقوق بنا سکیں, اور سوسائٹی کے نقشے میں تبدیلی کو منجمد کر دیں کہ جب وہ اپنا اعلان کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ کوئی تبدیلی نہ کر سکے. لیکن یہاں پر اتنی ملی بھگت ہوتی ہے کہ بیچارہ خریدار تو بس رولتا ہی رہتا ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ پلاٹ کے فائلوں کے اجراء کو سوسائٹی کی طرف سے اجازت شدہ مقدار اور طول و عرض کے مطابق یقینی بنائے, چاہے نقدی یا انسٹالمنٹ کے طریقوں سے ہو. تو وہ یعنی کہتے ہیں کہ وہ جو اپنا جو خریدار ہیں انہیں پلاٹ کا فائل کا جو اجراء ہے نا وہ یعنی کوئی باقاعدہ طور پر ہو, یقینی ہو, اور جو انہیں کہا جا رہا ہو وہ انہیں ملے. اس کے علاوہ بات چیت کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کی جو ہے نا وہ ایک ہونا چاہیے جس کی کمیونیکیشن پرابلم ہو. اور سوسائٹیز کو پلاٹ فروخت کرنے, ڈیولپمنٹ چارجز سوسائٹی کو پلاٹ فروخت کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے جب تک کہ ڈیولپمنٹ مکمل نہ ہو جائے. ڈیولپمنٹ چارجز لیٹر لاگت کی جو ہے نا یہ خریداروں کو بھی جاری کرنے چاہیے, یعنی اس کی تفصیلات ایک ہی دفعہ بتا دیں. تو یہ ہیں وہ چیزیں ہیں, یہ پرابلم ہے. گورنمنٹ فیس جو ہے
हुकूमत को टैक्स को ज़ाहिर करनी चाहिए और किसी भी तब्दीली की इतला डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए देनी चाहिए, जो कि ये नहीं देते। तो ये हैं वहाँ के रहने वालों के मसाइल हैं। तो मैं तवक्को करता हूँ कि मरीम नवाज़ साहिबा इन मसाइल के ऊपर मज़ीद भी गौर करेंगी और जहाँ वो दीगर मसाइल हल कर रही हैं आवाम के लिए, इस तरफ भी, इस खसूसी इशू की तरफ भी तवज्जो देंगी और इसमें जो है ना, इसमें भी आवाम का वो एतमाद बहाल करेंगी। तो दोस्तों, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आज का प्रोग्राम कैसा लगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में हम दोबारा इस पर बात करेंगे और कुछ नए हक़ाइक़ और मज़ीद आपके सामने लेकर आएंगे। तो दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।